حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر اپنی گلی میں بڑے بڑے صحابہ کو بلائے اور رو رو کر ان کو سنائے کہ میری امت میرے حسین کو قتل کر دے گی، میری امت میرے حسین کو قتل کر دے گی، دیکھو جبرائیل نے یہ مٹی بتائے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے، وہاں پر صحابہ کو بتائے۔ ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گئے، وہاں پر صحابہ کو بتائے۔ آج ملا پوچھتا ہے ہاں ہو گیا انتقال، خطیب ٹھہر کر کہتا ہے جو کچھ ہوا امام حسین کو شہید کرنے کا بہت خراب ہوا، نہیں ہونا تھا، مگر ہو کے اب 1400 سال ہو گئے، اب نام لے کے کیا فائدہ، اس اسلام میں رونے کی اجازت نہیں، جو ہوا اس کو چھوڑو، پلٹ کے مت دیکھو، آگے کی سوچو۔ اب یہ بار بار حسین حسین کہنا ٹھیک نہیں ہے۔ چھوڑو اپنے مدرسوں کو، چھوڑو اپنے سلسلوں کو، اٹھو اس سے اوپر۔ سب وفاداریاں بعد میں، رسول اللہ کی وفاداری پہلے۔ سوچو، غور کرو، جس بات پہ آقا روتے تھے اس کو تو چھپا رہا ہے، اپنے ملا اور اپنے مدرسے کی وفاداری کر رہا ہے۔ آپ تصور کریں کہ آقا نے کتنا چرچا کیا غم حسین کا، آقا نے کتنا رویا غم حسین میں، شہادت حسین پہ، کہ اہل مدینہ رو رہے ہیں غم حسین میں۔ اگر عشق رسول اللہ ہے تو حسین پر رونا، عشق مصطفیٰ میں حسین پر رونا رسول اللہ کی سنت ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، میں واقعہ سنا دیتا ہوں، روایات نہیں پڑھتا، مختصر کرتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ اپنی وائف سے، اپنی بیوی سے، ہماری ماں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے فرماتے ہیں کہ بی بی آج فرشتہ آنے والا ہے اور آج بہت اسپیشل گفتگو ہے، سمجھ رہے ہیں، بہت امپورٹنٹ گفتگو ہے اور کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہیے، میں دروازہ بند کر کے بیٹھ رہا ہوں فرشتے کے ساتھ، کوئی دروازہ نہ کھولے۔ چلیے بھی دروازہ بند ہو گیا، آقا بیٹھے ہیں، کافی دیر ہوا۔ شہزادہ سیدنا امام حسین علیہ السلام جاتے، اور چھوٹا بچہ ہے، اب دروازے پہ ہاتھ مارنا شروع ہو، نانا ابو کے لیے، ہاں نانا ابو نانا ابو، بیٹا رونا شروع کر دیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول کے شہزادے کو اندر لے لیے۔ پہلے تو منع تھا، کوئی نہیں آنا، جی لے لیا شہزادے کو اندر، پھر دروازہ بند کر دیا۔ کچھ ٹائم گزرا، اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رونے کی آواز پورے گھر میں گونجنے لگی۔ جی آقا صلی اللہ علیہ وسلم روئے، یہ آپ سنے ہوں گے، لیکن حدیث میں لفظ نحیب ہے، اور نحیب کہتے ہیں بڑی آواز سے رونا، یعنی ایسا رونا پھوٹ پھوٹ کر جس سے بے ساختہ آواز نکل جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا روئے کہ ان کی آواز باہر لوگوں کو سنائی دی۔ ام المؤمنین ام سلمہ جن کا گھر تھا وہ دوڑتی ہوئی گئی، دروازہ کھولی، بولی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ ایک روایت وہ تھی، اور ایک روایت مولا علی دروازہ کھولتے کہتے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ تیسری روایت ام الفضل کہتی ہے میں نے دروازہ کھولی۔ جی ام الفضل کون؟ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چاچی، وہ دروازہ کھولتی کہتی یا رسول اللہ کیا ہوا؟ مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ کہ گھر والے بھاگ کے آ گئے، ایک دو کی بات نہیں ہے، گھرانہ بھاگ کے آ گیا کہ کبھی ہم رسول اللہ کو آواز سے روتے ہوئے نہیں دیکھے، کیا بات ہو گئی؟ دروازہ کھولے، اندر گئے، دیکھا آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حسین کو اپنے گلے سے لگائے ہوئے ہیں اور بے ساختہ زاروں قطار رو رہے ہیں، آقا کے آنسو فر 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 جا رہے ہیں۔ مولا علی کہتے یا رسول اللہ کیا ہوا؟ کسی نے آپ کو تکلیف پہنچائی کیا؟ بتائیے، آج دیکھتے ہیں کس نے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، ایسا نہیں، ابھی جو فرشتہ آیا تھا، دو روایتیں ہیں، ایک روایت میں فرشتہ آئے اور ایک روایت میں جبرائیل ہے۔ ابھی جبرائیل آئے تھے، بات کر رہے تھے، میرا لاڈلا میرے گود میں آیا تو وہ گفتگو روک کر مجھے کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ اپنے شہزادے سے محبت کرتے؟ کیونکہ گفتگو تو بڑی پرائیویٹ تھی، جی بڑا اسٹرکٹلی کہا تھا دروازہ نہیں کھولنا، مگر بیٹے کا آواز سن کے رہا نہیں گیا، سارا پرائیویٹ اور اسٹرکٹ سب ختم ہو گئے، دروازہ کھول کے شہزادے کو گود میں لے لیے۔ جی آپ ہوتا ہے ایسا، بڑی امپورٹنٹ میٹنگ ہو، بچہ اطراف میں ہل رہے ہیں، باہر جاؤ بیٹے بولتے، باہر جاؤ بیٹے بولتے، میٹنگ زمین والوں سے نہیں، میٹنگ آسمان والوں سے ہو رہی ہے۔ جی سامنے بیٹھا اللہ کا فرشتہ ہے، پر پیغام اللہ کا لایا ہے، وہ ساری پرائیویسی آقا ختم کر
شہزادے کو اندر لے لیے. فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرشتے نے مجھ سے یہ کہا کہ یا رسول اللہ کیا آپ حسین سے محبت کرتے ہیں؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ہاں اے جبرائیل میں ان سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں تو پھر یاد رکھیے کہ آپ کے بعد آپ کی امت یہ آپ کے محبوب شہزادے کو ذبح کر دے گی. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چمک جاتے. جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں یا رسول اللہ کیا آپ وہ مٹی دیکھنا چاہیں گے جہاں آپ کے لاڈلے حسین کا خون ٹپکے گا؟ رسول اللہ کہتے ہیں ہاں جبرائیل بتاؤ. جبرائیل علیہ السلام وہاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھاتے ہیں اور لا کر آقا کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. کہتا ہے دیکھو یہ زمین ہے جہاں پر آپ کے حسین کا خون ٹپکے گا اور اس زمین کا نام ہے کربلا. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بیان کرتے اور یہ بیان کر کر ہاتھ کھول کر مٹی دکھاتے. صحابہ کرام کہتے یہ اہل بیت کہتے ہیں, ام الفضل کہتی ہے, ام سلمہ کہتی ہے, مولا علی کہتے ہیں ہم نے وہ مٹی دیکھی ہے جس پہ میرے حسین کا خون ٹپکے گا. اللہ اکبر. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہو گئی روایت؟ نہیں. مولانا لوگ ایسے بیان کر دیتے اور بولتے ہو گیا. نہیں, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ واقعہ ختم ہوا, گھر سے اٹھے, باہر نکلے, ابو درداء کو بلائے, ابو ذر کو بلائے, سعد کو بلائے, عمر کو بلائے, کئی صحابہ کو بلائے. مجھے ابھی نام اس وقت مستحضر نہیں ہے, حدیث میں نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر کے باہر اپنی گلی میں بڑے بڑے صحابہ کو بلائے اور رو رو کر ان کو سنائے کہ میری امت میرے حسین کو قتل کر دے گی, میری امت میرے حسین کو قتل کر دے گی. دیکھو جبرائیل نے یہ مٹی بتائے. پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں گئے, وہاں پر صحابہ کو بتائے. ام المؤمنین عائشہ کے گھر میں گئے, وہاں پر صحابہ کو بتائے. آج ملا پوچھتا ہے ہو گیا انتقال. میں اپنی کانوں سے سنا اس سرزمین بنگلور کے, اس سرزمین بنگلور پہ جمعہ کی نماز کے لیے گیا تھا, میں اپنے کانوں سے سنا. خطیب ٹھہر کر کہتا ہے جو کچھ ہوا امام حسین کو شہید کرنے کا بہت خراب ہوا, نہیں ہونا تھا, مگر ہو کے اب 1400 سال ہو گئے, اب نام لے کے کیا فائدہ. اسلام میں ماتم کی اجازت نہیں, اسلام میں رونے کی اجازت نہیں. جو ہوا اس کو چھوڑو, پلٹ کے مت دیکھو, آگے کی سوچو. اب یہ بار بار حسین حسین کہنا ٹھیک نہیں ہے. اللہ اکبر. خدا کی عزت کی قسم اکیلا تھا ورنہ ہوتا ہنگامہ ہوتا. میں اٹھا اور وہاں سے نکل کر چلا گیا دوسری مسجد کو. میں بولا اس کے پیچھے جمعہ ہی نہیں ہوگا. کیا بغض حسین. ارے ایک آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ واقعہ ہوا, ایک واقعہ علی کو سنا دیے, ہو گیا تھا نا. پھر ام الفضل کو کیوں سنائے جی, پھر ام سلمہ کو کیوں سنائے, پھر دوسرے گھر میں جا کے ام المؤمنین عائشہ کو کیوں سنائے, حضرت نجی کو کیوں سنائے, سعد کو کیوں سنائے, فلاں کو کیوں سنائے, گلی میں کیوں سنائے, مسجد میں کیوں سنائے. بار بار آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی بات کو دہراتے جاتے, روتے جاتے, سناتے جاتے ہیں. اللہ اکبر. آج کے ملا کو رسول اللہ کی ٹوپی کی سنت یاد ہے کہ جو سر پہ رہے نہ رہے دونوں صورتوں میں نماز تو ہو ہی جاتی ہے, مگر وہ سنت نہیں بھولے گا. ایک مشت داڑھی پہ جھگڑے کریں گے, مگر جو سنت کو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنہا کمرے میں ادا کیا تھا, حسین کے لیے رونا, یہ سنت مصطفیٰ ہے. اکیلے کمرے میں رونا, اپنے گھر والوں کے سامنے رونا, محلے والوں کے سامنے رونا, دوستوں ساتھیوں کے سامنے رونا, مسجد کے اندر جا کر رونا, جگہ جگہ بیان کرنا, جگہ جگہ بیان کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. کیا یہ سنت نہیں ہے؟ کیا یہ سنت نہیں ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا غم منایا تھا امام حسین کا. میں آپ کو بتاؤں 2000 کلومیٹر دور مدینے سے 2000 کلومیٹر دور ایک مقام تھا عراق اور ایران کے درمیان. وہاں پر ایک بادشاہ رہتا تھا, اس کو رأس الجالوت کہتے تھے. رأس الجالوت, پھر کبھی ڈیٹیل سناؤں گا اس کی. وہ رأس الجالوت بادشاہ کہتا تھا اگر گزرو کسی جگہ سے
تو وہ کربلا جو آتی ہے نا، تف، اس کا نام پرانا نام تف ہے، بعد میں نام اس کا کربلا ہوا. تو بتائیے کربلا جو تف جو جگہ ہے نا، یہ جگہ سے وہ بادشاہ قافلہ تیز دوڑا دیتا تھا. بولتا کہ کیونکہ ہم کو عرب سے یہ اطلاع ہے کہ رسول اللہ کے نواسے پر یہاں پر بہت بڑی بلا آنے والی ہے، بہت بڑی پریشانی آنے والی ہے، یہ جگہ پر اللہ کا قہر نازل ہونے والا ہے، بڑا امتحان ہوگا رسول اللہ کے خاندان سے، یہاں پر مت ٹھہرو، ایسا نہ ہو کہ وہ بلا ہمارے اوپر گر جائے. آپ تصور کریں کہ آقا نے کتنا چرچا کیا غم حسین کا، آقا نے کتنا رویا غم حسین میں، شہادت حسین پہ، کہ اہل مدینہ رو رہے ہیں غم حسین میں. اہل مکہ کو پتا ہے، وہ زمانہ انٹرنیٹ کا نہیں تھا، واٹس ایپ اور فیس بک کا نہیں تھا، گلی گلی میں آواز تھی، مسجد میں آواز تھی، انسان کی زبان پہ آواز تھی. کیا رسول اللہ روئے ہیں کہ حسین پہ بلا آنے والی ہے، حسین پہ مصیبت ٹوٹنے والی ہے، حسین شہید ہونے والا ہے. صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے خاندان بنو ہاشم میں ایک انسان بھی ایسا نہیں تھا جس کو یہ پتا نہیں تھا کہ کربلا کی مٹی پہ حسین ذبح ہونے والا ہے. ہر انسان جانتا تھا. ارے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس چیز کو دہرایا، جس کا چرچا کیا، ایسا نہیں کہ پہلی مرتبہ رو کر سنائے تھے، دوسری مرتبہ روایت نقل کر دیے، نہیں، پہلی مرتبہ رو کے سنائے، دوسری مرتبہ رو کے سنائے، تیسری مرتبہ رو کے سنائے، چوتھی مرتبہ رو کے سنائے. آج تک اولیاء اللہ وہ سنت مصطفیٰ کو یاد کر جب کبھی غم حسین، شہادت حسین یاد کرتے ہیں، ان کے آنکھ میں آنسو ہوتے ہیں، دل غم زدہ ہوتے ہیں. ارے یہ دل کا غم زدہ ہونا تیری ٹوپی اور مسواک سے بڑھ کر سنت ہے، یہ تیرے پیچوں سے بڑھ کر سنت ہے، یہ تیرے ایک مشت 1.5 مشت سے بڑھ کر سنت ہے. یہ بڑی سنت ہے، یہ وہ سنت ہے جو آقا پھر کے فرماتے. کوئی حدیث ایسی نہیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر دیتے، پہنچانا صحابہ کا کام ہے. لیکن یہ سنت میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر کے بیان کرتے ہیں. آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روئے امام حسین پر. یہ حدیث پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ حدیث صحیح ہے. پھر اہل علم کے لیے پھر نکلتے مولویاں، کہاں سے لائی کی حدیث، ہمارے کو تو نہیں ملی. ایمان کی چشمہ لگا کی کتاب پڑھے تو سب ملتا. اپنے مدرسے کا چشمہ لگاتے، کوئی بریلوی اینک لگاتا، کوئی دیوبندی اینک، کوئی ندوی اینک، کوئی اشرفی اینک، کوئی نظامی اینک، کوئی چشتی اینک. وہ ارے بابا یہ اینکاں وہ اینکاں اتارو، حدیث پڑھ رہے ہیں. عشق مصطفیٰ کی اینک لگاؤ، عشق مصطفیٰ کی اینک لگاؤ. محبت چھوڑو اپنے مدرسوں کو، چھوڑو اپنے سلسلوں کو، اٹھو اس سے اوپر. سب وفاداریاں بعد میں، رسول اللہ کی وفاداری پہلے. سوچو، غور کرو، جس بات پہ آقا روتے تھے اس کو تو چھپا رہا ہے، اپنے ملا اور اپنے مدرسے کی وفاداری کر رہا ہے. کیا وفاداری ہے تیری؟ اگر قیامت کے دن تجھے رسول اللہ نہیں بچائے، تیرا ملا بچا سکتا ہے، تیرا مفتی بچا سکتا ہے، تیرا مرشد بچا سکتا ہے. خدا کی قسم، جس سے آقا چہرہ پھیر لے، پوری دنیا مل کے اسے نہیں بچا سکتی ہے، نہیں بچا سکتی ہے. جنت رسول اللہ کی، جنت علی و فاطمہ کی ہے، جنت حسن و حسین کی ہے. ان سے منہ پھیر کے بڑے سجدے کر رہا ہے. اتنا گٹھا آیا، اتنا گٹھا آیا، اتنی پھیری کا شملہ بنا، یہ رنگ کا شملہ بنا. جا جہنم میں لے کر اپنے دکھاوے اور ریاکاری کو، کہ تجھے عشق مدرسہ تھا، عشق گینگ تھا، عشق جماعت تھا، عشق گروپ تھا، عشق رسول اللہ نہیں تھا. اگر عشق رسول اللہ ہے تو حسین پر رونا، عشق مصطفیٰ میں حسین پر رونا رسول اللہ کی سنت ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. یہ حدیث صحیح ہے. اس کو امام احمد ابن حنبل نے مسند میں روایت کیا، امام احمد ابن حنبل نے فضائل الصحابہ میں روایت کیا، امام ابن شیبہ نے مصنف میں بیان کیا، خطیب التبریزی نے مشکات المصابیح میں بیان کیا. کوئی سمجھیں گے ایک آدھ حدیث کہیں آ گئی ہوں گی. میں بتا رہا ہوں، میں کچی بات نہیں کرتا، پھر بتا رہا ہوں
کتاب التذکرہ میں امام قرطبی نے روایت کیا، کتاب الشریعت میں علامہ آجری نے روایت کیا، مسند ابن حمید میں عبد ابن حمید نے روایت کیا، البدایہ والنہایہ میں علامہ ابن کثیر نے روایت کیا، الصواعق المحرقہ میں ابن حجر حیتمی نے روایت کیا، مسند ابو یعلا میں ابو یعلا الموصلی نے روایت کیا، اور مختصر کرتا ہوں، ابو بکر الحیثمی نے، ابن ابی عاصم نے، ضیاء الدین مقدسی نے، حاکم نیسابوری نے، شمس الدین ذہبی نے، ابن حبان نے، ابراہیم ابن طہمان نے، ابن سعد نے، جلال الدین سیوطی نے، امام بیہقی نے، اور بہت سارے ائمہ نے اس حدیث کو روایت کیا اور کہا کہ یہ حدیث صحیح ہے، صحیح ہے، صحیح ہے۔ Please subscribe and turn on the bell icon to be notified for every update on this channel.